السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے دعوے کے خلاف بنائی گئی ہے جس میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قرآن شریف جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ خود کے لیے جو ہے صرف غائب کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے کسی الگ سے کسی بندے نے لکھا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اللہ خود اپنے لیے کیوں غائب کا صیغہ استعمال کرے گا؟ کہ اپنے لیے تو انہیں متکلم کا نہیں، فرسٹ پرسن کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ خود کو یعنی کہ دکھلانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً ان کی یہ اس دعوے میں کسی طرح کا کوئی دم ہے، یا واقعتاً اس سے جو ہے وہ بات جو کہنا چاہتے ہیں اس سے کوئی دلیل بنتی ہے، یا سچ میں یہ کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ان لوگوں نے، بہت انوکھی تحقیق، ایسی تحقیق لے کر آ گئے ہیں کہ اب سارے جو اسلام کو جاننے والے ہیں یا مسلم سے وہ ہل جائیں گے، اور اب تو انہوں نے سچ کو ایک دم بالکل ظاہر کر کے رکھ دیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ تو کیا وہ شاید کہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو ڈھونڈ لیا اور حق لے آئے ہیں، اور اب وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک دم اس حق کو جو ہے ایک دم قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ان کی تحقیق ایسی ہے کہ ہر کسی کو قبول کر لینی چاہیے۔ تو خیر دیکھتے ہیں، تو اس موضوع پہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے غائب کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کا جواب دوں۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی اور مزید اشکالات ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا اشکالات ہیں، یا کسی اور نے آپ کو اس موضوع پہ اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی اور اینگل سے کوئی دوسرے سوالات ہوں اس سے ریلیٹڈ، تو وہ مجھے آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا بھی کہیں نہ کہیں سے جواب ڈھونڈ کے آپ کو دوں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ کیا صرف غائب کے صیغے میں مستعمل ہوا ہے؟ اللہ جو ہے اپنے لیے صرف اور صرف غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہے؟ تو ہم پاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کلیم ہی جو ہے پہلے ہی مرحلے میں غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے صرف غائب کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے۔ شاید آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، کٹ رہا ہے کچھ سیٹنگ سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے قرآن میں صرف اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ خود کے لیے صرف غائب کا صیغہ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً قرآن شریف کو یا تو پڑھا نہیں ہے، یا پڑھنے کے بعد وہ یعنی کہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جان بوجھ کر وہ غلط بیانی سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن میں صرف اور صرف اللہ نے اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنے لیے غائب کے ساتھ ساتھ متکلم اور حاضر، یعنی تینوں صیغے ہیں نا، عام طور پہ یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تینوں صیغے استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں، ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں۔ جیسے یہ آیت دیکھیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس میں جو ہے اللہ پاک اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی اسی طرح انا التواب الرحیم، اسی طرح بہت جگہوں پہ جو ہے اللہ نے اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ انا انزلنا الکتاب، تو بہت یعنی بھرے ہوئے ہیں جس میں اللہ پاک اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی میں نے نازل کیا اس کتاب کو، میں جو ہوں وہ تواب ہوں، میں جو ہے وہ رحیم ہوں، میں ہی ہوں اللہ جس کی عبادت جو ہے دیر از نو ڈیٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می، جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو یہ تو بہت واضح اور کلیئر ہے۔ اگر یہ آیت ان کی نظروں سے نہیں گزری ہے تو پتہ نہیں پھر وہ لوگ کیسے قرآن کا مطالعہ کیے ہیں، یا بس ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں خامخواہ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو۔ دعوے بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کی جب دلیلیں پوچھیں تو مشکل ہوتی ہے پھر ان لوگوں کو جواب دینا۔ اسی طرح یہ دوسرا دیکھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی جو ہے فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن پلورل کا صیغہ ہے کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، کیونکہ الف لام ہے تو اس کو خاص کرنا تھا۔ دیکھتے ہیں دوسرا، اس میں اللہ پاک جو ہے اپنے لیے نہ تو متکلم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، اور نہ یعنی فرسٹ پرسن نہ تھرڈ پرسن، بلکہ سیکنڈ پرسن کے طور پہ اپنے آپ کو بتلا رہا ہے۔ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم، یعنی کہ اب یہاں پہ بندہ جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے استعمال کر کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو یہاں پہ کا سے مراد اللہ پاک ہے کہ اللہ نے اپنے لیے صیغہ استعمال کیا ہے ایز اے سیکنڈ پرسن کے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تھرڈ پرسن، یہ آیت الکرسی ہے، اس میں جو ہے اللہ پاک، بلکہ تھرڈ پرسن زیادہ ہے قرآن میں، اللہ پاک نے اپنے لیے تھرڈ پرسن یعنی کہ زیادہ استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے تھرڈ پرسن اپنے لیے زیادہ؟ اس کی الگ حکمتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کیوں جو ہے اللہ پاک اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن کے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی پورا کا جو پورا تھرڈ پرسن ہے. صرف اللہ کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد پورا تھرڈ پرسن اس میں مستعمل ہوا ہے. تو کیا یہ اسٹرینج تھنگ ہے، کوئی ایک نئی چیز ہے جو صرف مطلب قرآن میں ہے یا صرف عربی میں ہے یا قرآن میں تھا اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے اس کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ یعنی کہ ریٹورک کا، بلاغت کا ایک صنعت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. تو پہلے سمجھ لیں کہ یہ تو دعویٰ غلط ہو گیا ان کا کہ اللہ پاک جو ہے صرف اور صرف غائب کے صیغے میں، بلکہ یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ پاک تینوں صیغے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، متکلم کا بھی، حاضر کا بھی اور غائب کا بھی. تو یہ بات تو جھوٹ ثابت ہو گئی ان کی کہ اللہ پاک صرف اور صرف غائب کے صیغے میں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں بھی غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں، ہے نا. تو اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں سلائیڈ میں اس طرح کا دعویٰ، یعنی کہ اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن کے متعلق کہ اللہ پاک جہاں جہاں غائب کے صیغے میں، اس لیے کوئی تیسرا بندہ ہے جو قرآن کو لکھ رہا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ ایک میرے جیسا جس کو بہت کچھ نہیں آتا ہے وہ جاہل انسان ہی کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ کہ جو قرآن شریف نازل ہو رہا تھا مکے میں، تو اس وقت دو بڑے، بہت بڑے، جن کو سبع معلقہ کے اندر جو ہے مطلب عرب کے 7 بڑے شعراء میں جس کا ذکر آیا ہے، وہ 2 زندہ تھے، لبید اور ربیعہ. ان لوگوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا، اس طرح کا کلیم نہیں کیا، یا کسی اور بڑے بندے نے جو تاریخ کے اندر بہت بڑا عربی داں ہو، بہت بڑا شاعر ہو، غیر مسلم ہو، یا اس طرح کے دوسرے جیسے کہ کچھ ایتھیسٹ ٹائپ کے بھی بڑے بڑے اسکالرس گزرے ہیں اسلامک ہسٹری میں، جیسے جس میں ابو العلا معری کا نام آتا ہے. وہ بہت بڑا جو ہے ایک یہ تھا، کہہ سکتے ہیں زبان دان تھا، زبان کا ماہر تھا. اس نے بھی کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا اس چیز کو لے کر کے. اس کے اپنے دعوے ہیں، الگ طریقے کے ہیں، اس کا جواب دیا گیا ہے. لیکن یہ جو نئی تحقیق لے کر آئے نا یہ لوگ کہ قرآن میں جو ہے اللہ پاک تھرڈ پرسن ہے، تو گویا کہ یہ کتاب کسی اور نے لکھی ہے، اس طرح کے دعوے کسی عربی داں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے. وہ زبان کے ماہر تھے، جاننے والے تھے. تو کیوں استعمال ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ بلاغت کے اندر نا ایک صنعت ہے جس کو التفات کہتے ہیں. التفات ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں نے گڑھ لیا ہے قرآن کو دیکھ کے، بلکہ اس کے لیے انگلش میں ایک لفظ ہے اینالائز. اگر آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے تو اس کے بھی کچھ جگہوں پہ اس نے بھی اس چیز کو استعمال کیا ایسے ہی، مطلب فرسٹ پرسن کے لیے اس نے تھرڈ پرسن ہی استعمال کیا ہے. جیسے ایک عام سا ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے انگلش گرامر میں پڑھتے ہیں ہم لوگ نا کہ آئی جو ہے اس کے ساتھ شیل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ول کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا وہ غلط ہے؟ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب زیادہ اسٹریس دینا ہوتا ہے تو ہم آئی شیل کی جگہ آئی ول استعمال کرتے ہیں. یہ شاید میں نے الٹی کر دی بات کہ آئی ول کی جگہ جو ہے آئی شیل کا استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ زیادہ وزن دینا ہوتا ہے، زیادہ زور دینا ہوتا ہے. تو اس کو گرامر کی غلطی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ فصیح ہے، وہ زیادہ بلیغ کلام ہے، وہ اپنے میننگ کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے آئی شیل آئی ول کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اسی کو جو ہے انلاج کہتے ہیں کہ التفات کرنا، ٹرن ہونا، جہاں پہ وہ گرامیٹیکلی ایسے استعمال ہونا چاہیے لیکن اس کو ایک خاص معنی دینے کے لیے اس کو دوسرے طرح سے استعمال کرنا. تو جیسے قرآن کے لیے ٹھیک ہے اللہ پاک جو ہے وہ اس کے خالق ہیں، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے کا کلام ہے، تو ان کو متکلم کے طور پہ ہر جگہ کلام کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بیان؟
تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسٹرینج چیز نہیں ہے، یہ ایک بلیغ کلمے کا، ایک بہت ایلیوکوینٹ ہونے کا کہ یہ نشانی ہے. جیسا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ بھی دکھایا کہ صرف مسلمانوں کے یہاں عربی میں یہ نہیں پایا جاتا، بلکہ دوسرے لینگویجز کے اندر یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے. ہر ایک لٹریچر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جیسے یہ دیکھیں آپ، یہ جو ڈیفینیشن ہے میں نے عربی سے لایا بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے میں نے یہ انگلش کی کتاب لائی ہے تاکہ آپ کو لگے کہ نہیں یہ چیز انگلش میں بھی پائی جاتی ہے. اس میں سارے جو ایگزامپلس ہیں وہ انگلش کے ہیں. اس کتاب کا نام ہے ڈکشنری آف لٹریری ڈیوائسز. اس کے اندر یہ انیلیج کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں: سبسٹیٹیوشن آف ون ٹینس نمبر اور پرسن فار اندر ٹینس نمبر اور پرسن. ٹھیک ہے، تو مطلب ہونا چاہیے کچھ اور، لیکن کسی اور طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. اس کے بعد وہ اس کا ایگزامپلس دیتے ہیں، جیسا کہ کئی سارے لوگوں نے جو ہے انگلش لٹریچر کے اندر اس کو استعمال کیا ہے. کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں وہ یہاں پر ان کے نام کے ساتھ اور ان کے کلام کے ساتھ. خیر میں اس کے اسکپ کرتا ہوں. اور تو بس یہ دیکھ لیا آپ لوگوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف عربی کے اندر یہ مسلمانوں نے جو ہے دیکھا کہ قرآن میں ایسا ہے تو پھر انہوں نے جو ایک نئی بات گڑھ لی کہ ارے یہ تو بلیغ کلمے کی نشانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان مانتے ہیں کہ یہ بلاغت ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ ہر لینگویج میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس کے انگلش لٹریچر کے حساب سے بھی اس ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، التفات کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور اسے بلیغ کیوں سمجھا جاتا ہے. تو اس اسلوب کلام کے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری، یعنی کہ اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کے ریزنس ہیں بہت سارے. جو لوگ زبان کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ اسے کچھ خاص مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے وہ مثال دی کہ آپ آئی ول کی جگہ آئی شیل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ کو ایک دوسرا میننگ جو ہے بتلانا ہوتا ہے، اس میں اسٹریس دینا ہوتا ہے آپ کو، اس لیے آپ اس کو آئی ول کی جگہ آئی شیل کا یوز کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی لانگ ٹیکسٹ ہوتا ہے، لمبا کلام ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف ہے کہ وہ چھوٹی سی پیس نہیں ہے نا، وہ لمبا ٹیکسٹ ہے، تو اس میں اگر بار بار ریپیٹ ہوگا ایک ہی جیسا ہے نا، ایک ہی پرسن ریپیٹ ہو رہا ہے، تو سننے والا کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتا ہے. سننے والا کیا ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے ارے یار ریپیٹ ہو رہی ہے چیز. تو ریپیٹیشن کو بچنے کے لیے جو ہے یہ لمبے ٹیکسٹ کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کی دلچسپی جو ہے یا پڑھنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اس چیز کے ساتھ انگیج رہے. ایسا نہ ہو کہ بور ہو جائے، اس کو لگے ارے ایک ہی چیز جو ہے بار بار آ رہی ہے. تو یہ جو ہے ایک لمبے ٹیکسٹ کے اندر یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ سامعین کی، یعنی سننے والے کا، یہ جو پڑھ رہا ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے لگا رہے، وہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ انگیج رہے اور اس کو ہر ایک لمحے جو ہے ایک نیا مزہ ملتا رہے. اسی طرح دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں اس کی توجہ کو جو ہے اپنی طرف کھینچا جائے، کہ اس کے اندر وہ زیادہ غور و فکر کرے، ہے نا، کہ زیادہ انگیج رہے گا، اس کی زیادہ توجہ بنی رہے گی تو وہ اس کے ساتھ فریش مائنڈ کے ساتھ اس میں غور و فکر کر سکے گا. اگر بور ہو گیا تو پھر تو بوجھل ہو جائے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا ذہن بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے اندر غور و فکر تدبر صحیح سے نہیں کر پائے گا. اس لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی آڈینس کو انگیج کیسے کرتے ہیں. دیٹ از دا مین کمیونیکیشن اسکلس. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے، اگر میں آپ کو انگیج کر لوں دیٹس مینس کہ آئی ہیو دا اسکلس، کہ میں آپ کو گھنٹوں کوئی بھی چیز سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اٹینشن کو میں گین کروں گا، آپ کو اپنے ساتھ انگیج رکھوں گا. تو انگیج رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھ، کمیونیکیشن اسکلس میں بھی آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو موٹیویشنل اسپیکرس بننا ہے یا کچھ بنتا ہے تو آپ آڈینس کو انگیج رکھیے اپنے ساتھ. اور انگیج کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کہ ان کو ریپیٹیٹیو کانٹینٹ مت دیجیے. اگر ریپیٹیٹیو کانٹینٹ دیں گے تو پھر وہ بور ہو جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے. تو یہ تو مطلب ہر کوئی جانتا ہے یہ چیز کہ آڈینس کو انگیج رکھنا ہے، ریپیٹیشن سے بچیے. قرآن میں وہی ہو رہا ہے. اللہ پاک جو ہے کہیں پہ اس طرح سے لے آتے ہیں جہاں پہ متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے اس کو چینج کر کے کہیں پہ غائب کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، کہیں پہ چینج کر کے کہیں پہ حاضر کا استعمال کر لیتے ہیں صیغہ. لیکن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ صیغہ تو الگ الگ ہو رہا ہے نا. جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا اس کو پتہ ہے کہ متکلم کا صیغہ ہو، غائب کا صیغہ ہو، حاضر کا صیغہ ہو، بات کس کی جا رہی ہے، وہ وہاں تک زیادہ اچھے طریقے سے پہنچ رہا ہے. تو اصل کلام کی خوبی یہی ہوتی ہے، اصل جو کمیونیکیٹر ہے اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو میننگ پہنچانا چاہ رہا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے میننگ پہنچا دے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، کیا استعمال نہیں کر رہے ہیں.
ایک چیز ہوتی ہے جس کو معود ذہنی کہتے ہیں، مطلب آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر وہ آپ پہلے سے طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہا تو جا رہا ہے تھرڈ پرسن، لیکن اس سے کیا مطلب ہے، کہا تو جا رہا ہے سیکنڈ پرسن، لیکن اس سے کیا مطلب ہے، کہا تو جا رہا ہے فرسٹ پرسن، لیکن اس سے کیا مطلب ہے۔ تو اصل چیز ہے میننگ، آپ اس پہ مت جائیے کہ کون سا صیغہ آیا کون سا صیغہ نہیں آیا، اصل چیز ہے کہ وہ اپنے میننگ کو کنوے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور میننگ کو کنوے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آڈینس کو، وہ قاری کو، پڑھنے والے کو اپنے ساتھ انگیج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی کا نام جو ہے بلاغت ہے۔ بلاغت جو ہے وہ اصل میں اسی کا نام ہے کہ میننگ کو ایک دم صحیح سے کنوے کرنا، سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات، اور سامنے والا انگیج بھی ہے، اس کو مزہ بھی آ رہا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے اس کا یہ کرنے کا۔ اور قرآن نے جو یہ صنعت جو استعمال کی ہے نا بلاغت کی، اس کو بہت اعلی معیار پہ کیا ہے، بہت اعلی معیار پہ، کہ ایک ہی آیت میں نا ایک دم سوئچ ہو جاتا ہے، ٹرن ہو جاتی ہے چیزیں۔ جیسے دیکھیں انا اعطینا کل کوثر، یہاں پہ متکلم کا صیغہ آیا، اس کے آگے چلیں فصلی لربک ونحر، چینج ہو گیا، اب تھرڈ پرسن ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کیا کمال ہے، کتنے اعلی معیار پہ جو ہے اس کو بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ایون بڑے بڑے اسکالرس ہیں نان مسلمس، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ کسی اب بڑے اسکالرس کا جو ایک فلولوجسٹ ہو، جس کا کام ہو کہ وہ ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتا ہو، وہ کبھی ایسی بھوندی مطلب کہ یہ اس کی کم علمی کی نشانی ہوگی اگر وہ اس طرح کا اشکال کر دے، تو اس سے یہی پوچھا جائے گا بھائی تم کر کیا رہے تھے، لٹریچر نہیں پڑھا تم نے بلاغت نہیں پڑھی، تو یہ بات جو اس سے پوچھی جائے گی۔ تو یہ لوگ جو جس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، اپنی تحقیق سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ ان کی کم علمی کو بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل سمجھے کہ میں جاؤں اور ایک ٹیکسٹ لے لوں، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل سمجھیں کہ میں آئنسٹائن کا ایک ٹیکسٹ لے لوں اور اس کے اوپر بیٹھ کے تھیوری آف جنرل، جیسا کہ مانے کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل ریلیٹیوٹی، اب اس کو میں اپنے مشاہدے کے حساب سے، میرا مشاہدہ کیا بہت لمیٹڈ ہے اور میں سائنس کی چیزوں کو بہت اچھے سے جانتا نہیں ہوں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، میں اپنے مشاہدے سے کہوں کہ اس نے تو کہہ رکھا ہے یار یہ فیبرک کی طرح ہوتا ہے، یہ جو اسپیس ہے یہ ایک فیبرک کی طرح، اسٹریچ فیبرک کی طرح ہے جس کے اندر جو ہے چیزیں حرکت میں ہیں۔ اب ایسا کہا، مجھے تو نہیں دکھ رہا کوئی فیبرک کے جیسا، تو کچھ نہیں دکھ رہا مجھے تو پورا خلا ہی خلا دکھ رہا ہے۔ یہ آئنسٹائن کی بات نا غلط ہے، کیونکہ ایسا تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا مجھے۔ تو لوگ کہیں گے بھائی پہلے تم سائنس کو پڑھ لو، اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ آئنسٹائن کی یہ بات غلط ہے جو اس نے ریلیٹیوٹی کے بارے میں کہی ہے، جو اس نے گریوٹی کے بارے میں بات کہی ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ بھائی مجھے تو گریوٹی نہیں دکھ رہا، تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو وہ کہیں گے بھائی آپ سائنس کے ABCD سے واقف ہو جاؤ، اس کے بعد یہ کہنا دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا نا اس طرح کی، یعنی کہ یہ بھوندی بات ہوگی، یہ اس کے کم علمی کو ظاہر کرے گا اگر کوئی شخص اس بات، کیونکہ وہ اس کے اپنے فنون ہے، اس کو سمجھنے کا اپنا ایک میتھڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دقیق انداز سے چیزوں کو جاننا اور پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ کوئی کہہ دے سیل کے بارے میں، آپ جو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، بھائی وہ سب تو کچھ نہیں ہوتا، میں کہاں روز کی زندگی میں تو ایک لمیٹڈ انسان جو ہے، جو جس کا نالج بہت زیادہ نہیں ہے سائنس کے بارے میں، اگر وہ سیلز کے ڈسکرپشنز کو پڑھے گا تو کہے گا کہ کیا بیہودہ باتیں ہیں یار، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی چیزیں۔ تو بیہودہ باتیں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کم علمی ہیں جو آپ اپنی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگ نئی تحقیق لے کر آ رہے ہیں نا کہ بھائی دیکھو قرآن میں تو ایسا ہو گیا، قرآن میں تو ایسا ہو گیا، تو یہ اپنی کم علمی کو دکھا رہے ہیں، نہ کہ واقعتاً وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں دعویٰ ہے۔ کیونکہ جو بھی فلولوجسٹ ہوگا، جو بھی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرنے والا ماہر ہوگا، وہ جانتا ہے کہ علم بلاغت کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی صنعت ہے، کس میننگ کو کس طرح سے کنوے کرنا ہے، اس کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، اس کے اندر کس طرح سے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے، وہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو وہ کبھی اس طرح کے اشکالات نہیں کرتا۔ بہت بڑے بڑے ماہرین ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے مطلب نان مسلمس نے، اور بعض ایسے نان مسلمس جو مطلب اسلام کے تئیں تعصب رکھتے تھے، انہوں نے بھی بہت سارے اشکالات کیے ہیں ہسٹوریکل بیسس پہ، ان سب بیسس پہ سب کا جواب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے میں اس پہ جوابات دیتے رہوں گا۔ لیکن اس طرح کے مطلب پھوندی اور کم علمی والے اشکالات کسی نے نہیں کیے ہیں۔ مطلب ایسا بھی سوال ہونا چاہیے یار جس سے مزہ آئے، ایک اکیڈمک اپروچ میں، ایک پڑھنے لکھنے کے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اشکالات جو ہے وہ عام لوگوں کو تو
مطلب ہلا سکتے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ اس کے ایک ٹریپ میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن جو ادب کا بندہ ہے، جو لٹریچر کا بندہ ہے، جس کو مطلب نثر سے اور نظم سے، شاعری سے کہ تھوڑی بھی واقفیت ہے یا ان سب چیزوں کو تھوڑے بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لینگویج اور کسی بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ رشین کا ہو سکتا ہے، وہ انگلش کا ہو سکتا ہے، وہ سنسکرت کسی بھی لینگویج کا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جو لٹریچر کو اچھے سے جانتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بیوقوفی والے سوالات ہیں۔ بھائی پڑھ لو، پہلے جا کے لٹریچر کو پڑھ لو، پہلے جا کے ادب جان لو کہ ادب ہوتا کیا ہے نا۔ تو یہ سارے وہی ہیں باتیں، لیکن میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال بہت بوندا ہے، لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں رہ گیا، خاص کر لینگویج۔ مطلب پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جن کو کسی ایک لینگویج یا لٹریچر پہ کمانڈ حاصل ہو، جو چیزوں کو کی نزاکت کو اور چیزوں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ مطلب ہے ہی کہاں یار، مطلب اب ہمارے یہاں کہاں لوگ رہ گئے ہیں جو عام لوگوں کی بات، جو لٹریچر کا بندہ نہیں ہو، جس کو غالب سمجھ میں آ جائے، ہے نا، جس کو جو ہے میر کی شاعری سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ایسے لوگ نہیں رہ گئے جو غالب کو سمجھ سکیں، جو میر کو سمجھ سکیں، یا اسی طرح سے شیکسپیئر کو سمجھ سکیں، اسی طرح سے ڈانتے کو سمجھ سکیں۔ یعنی کہ کوئی ضروری نہیں کہ میں اردو کی ہی بات کروں، دوسرے لٹریچرز کی بھی بات کروں، تو اس طرح کے لوگ ہی کہاں ہیں ہمارے یہاں۔ مطلب اب ہمارے یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اینیمل فارمز جو ہے وہ آج ہی پڑھا میں نے نیوز میں، وہ بھی ایک بڑے سیلیبریٹی کا جو ہے یہ بیان تھا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن بہرحال نیوز پیپر میں تھا کہ اینیمل فارمز پڑھنے سے نا بچوں کے اندر جو ہے وہ اینیملز کے تئیں سہانبھوتی، ہمدردی پیدا ہو۔ بھائی اب اتنے بڑے سیلیبریٹی کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ اینیمل فارمز کا موضوع کیا ہے، تو سماج کا، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے ایک لینگویج کو لے کر کے، تو اس سماج اور معاشرے میں قرآن کو سمجھنے والے اور اس کی نزاکت کو سمجھنے والے کون ہی لوگ ہوں گے؟ تو نہیں ہے لوگ، اس لیے میں مجبوری میں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو، نہیں تو یہ سوال اتنا جاہلانہ ہے کہ میں نے تو جب سنا تو مجھے تو بہت ہنسی آئی، لیکن پھر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو مطلب جن کا دماغ ہل گیا ہوگا، واہ کیا بات کر دی ہے، یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو یار شک میں پڑ گئے ہوں گے، یار کیا بات کر دی، صحیح بات کر رہا ہے یہ بندہ تو، ارے یار ایسا کیسے ہو گیا یار۔ تو اس لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سب بس ایک یوں ہی ہے، چلتے پھرتے، مطلب کہیں سے پڑھ لیا، انٹرنیٹ سے پڑھ لیا، یار کچھ ایسے اشکالات لاؤ جس میں دم بھی ہو، جس کو مطلب جس کا جواب دینے میں مہینوں جو ہے ریسرچ کرنے پڑے، ایسے اشکالات جو مطلب منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں، بلکہ پہلے سے ہی پتہ ہوتے ہیں بہت سارے سوالات کے جواب۔ تو ایسے سوالات میں مزہ بھی نہیں آتا، تو اب ان کو بھی چاہیے جو واقعتاً اگر اس طرح کے کرنا ہے، آپ کو انٹلیکچوئلس بننے ہیں، تو آپ بڑھیا اعلیٰ تحقیق کریے، یوٹیوب سے بھی تھوڑا سا، مطلب 8 گھنٹے یہ لوگ یوٹیوب پہ بتاتے ہیں، تو 8 گھنٹے یوٹیوب پہ بنا کے کیا ہی اسکالرس، کیا ہی انٹلیکچوئلس بن سکتے ہیں۔ کچھ اسٹڈی کریے، کچھ مطالعہ کریے، پڑھیے، دنیا کے الگ الگ سویلائزیشنس کو سمجھیے، الگ الگ زبان کو سمجھیے، مہارت حاصل کریے الگ الگ زبان میں، الگ الگ فیلڈس میں نالج، برانچز آف نالج، فلاسفی پڑھیے، سائنس پڑھیے، اس کے بعد آ کے بات کریے سوڈو سائنٹسٹ کی طرح، سوڈو فلاسفر کی طرح سے، یا بالکل عامیانہ انداز میں بات کرتے ہیں تو مطلب مزہ نہیں آتا ہے نا۔ تو ایسے اشکالات ہونے چاہیے جس سے ہمیں بھی مزہ آئے جواب دینے میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو مطلب سمجھتے ہیں، مطلب تھوڑا سا ان کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتہ ہو، اس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے ان کے اندر یہ پیدا ہو گیا ہو کہ ارے یار دقت کی بات ہے، واقعتاً ایسا ہے کیا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، امید ہے کہ یہ ڈاؤٹ جو ہے آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیوں اللہ پاک نے جو ہے اپنے لیے الگ الگ صیغوں کا استعمال کیا۔ یہ خوبصورتی ہے کلام کی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، لاسٹ میں بتاتا چلوں، کہ تھرڈ پرسن یوز کرنے کا نا ایک اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یونیورس سے باہر کیا جائے، تاکہ اس کی بڑائی سمجھ میں آئے لوگوں کو۔ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے طور پہ یوز کرنے کا، کہ ہم تھرڈ پرسن کے طور پہ یوز کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اس ماحول سے پرے لے جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل سمجھے کہ یہاں پہ ایک ماحول، 4 لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں ایک ڈسٹینس دے دوں گا، دوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب متکلم ڈسٹینس دیتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہاں پہ نا، وہ اس کی عظمت اور بڑائی کو محسوس کر سکیں، اس کو سمجھ میں آئے کیا کہ ہاں کیا چیز ہے یہ سامنے،
اس کی حقیقت، اس کی عظمت اور بڑائی سمجھ میں آئے۔ یہ بھی ایک لٹریچر کے اندر یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ ڈسٹینس اس لیے بھی دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں، صحیح سے جان سکیں۔ یہ بھی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تو جزاک اللہ خیراً، بہت بہت آپ لوگوں کا۔ اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو میں کوئی بہت پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، مجبوری میں میں اس طرح کے ویڈیوز بناتا ہوں۔ یہ میرے پڑھنے لکھنے کے ایکٹیویٹیز میں ایک طریقے سے رکاوٹ بھی بنتی ہے، بٹ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے جو اس طرح کے خرافات پھیلائے جا رہے ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا جواب دوں میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے چینل کو، اور اگر اس طرح کے کوئی سوالات آتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے یہ سوالات، کوئی بھی سوالات جو آپ کو کہیں سے سننے میں آئے ہوں یا پڑھنے میں آئے ہوں یا آپ نے کنفرنٹ کیا ہو اسکول میں، کالج میں، دوستوں کے پاس یا کسی طرح کے، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس کو پڑھوں، سمجھوں، جانوں اور پھر آپ کو اس کا جواب دوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔